وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومن قام رمضانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر او كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم عزیزوں دوستوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ بطور ہدیہ بطور انعام عطا فرمایا. گویا کہ یہ مکمل مہینہ ہمارے لیے اللہ کی جانب سے ایک انعام ہے، اللہ کی جانب سے بطور ہدیہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ روزہ جو ہے، روزہ جب انسان رکھتا ہے تو اس کا بدلہ جنت کا ہے. روزے میں انسان صبر کرتا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. تو جنت اللہ رب العزت ہمیں پیش کر رہے ہیں. گویا کہ یہ میرے لیے سب سے بڑی انعام کی چیز ہے، گویا کہ میرے لیے سب سے بڑا ہدیہ ہے جنت. تو اللہ رب العزت نے اس مبارک مہینے کے تمام اعمال اور اس مبارک مہینے کے جو روزے رکھنے کے اللہ نے حکم دیا ہے، اس کے بدلے میں ہمیں اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ کیا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. بھائی تمام حضرات تھوڑا توجہ سے بات کو سنیں، اس لیے کہ مبارک مہینے میں چند جمعے ملتے ہیں، باتیں بڑی بہت ساری ہوتی ہیں جو گزر جاتی ہیں، ہم سمجھنے بات. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس مبارک مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے بطور ہدیہ ہمیں جنت دینے کا وعدہ کیا، بطور ہدیہ. اس سے ہٹ کر تھوڑی سی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جب انسان قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. تو جنتیوں کو جنت جب مل جائے گی تو اس کے بعد اللہ رب العزت ایک بات ارشاد فرمائیں گے جنتیوں سے کہ بھائی تم کو ہم نے بطور نعمت ایک چیز تو عطا فرما دی ہے جو جنت ہے. ایسی حسین چیز دنیا میں فرمایا نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں جنت کا کبھی خیال آیا ہوگا. جو کتابوں میں ذکر ہے جنت کے بارے میں یہ ہماری عقل کو سمجھانے کے لیے ہے بس. لیکن جنت ایسی اعلیٰ سطح کی چیز ہے کہ ہم جنت کو تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم جنت کو تصور نہیں کر سکتے، اتنی اعلیٰ سطح کی چیز ہے. تو جب جنت مل جائے گی اللہ جنتیوں سے کہے گا کہ تم نے دنیا کے اندر مشقت برداشت کر کے، تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے تم نے جو اعمال کیے ہیں ہم کو راضی کرنے کے لیے، اس کے بدلے میں جنت ہی نہیں ایک اس سے بڑا بھی تم کو انعام دینے والے. تو جنتی کہیں گے اللہ اس سے بڑھ کر کیا انعام ہے، ہمیں تو سب کچھ مل گیا. جنتی سمجھیں گے ہماری اکتفا اسی پر ہے کہ ہمیں سب کچھ مل گیا. لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے ہم تمہیں اس سے بڑھ کر ایک چیز دینے والے ہیں. اور اس سے بڑھ کر کیا چیز ہوگی؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے ہم تم کو اپنا دیدار کرائیں گے. اللہ رب العزت جنتیوں سے کیا فرمایا؟ ہم تم کو اپنا دیدار فرمائیں گے. جب جنتی جنت میں رہنے کے بعد اللہ کا دیدار کریں گے سامنے سامنے، تو گویا کی روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے دیدار میں ایسا مزہ آئے گا، ایسی لذت آئے گی کہ جنت کے سارے مزے پھیکے پڑ جائیں گے. سوچیے اللہ کا دیدار کیا چیز ہے، اللہ کی محبت، اللہ کی الفت حاصل ہو. تو میرے دوستو بزرگوں، یہ ہم نے تھوڑا سا ہٹ کر یہ بات بتائی ہے کہ جنتی جنت میں جانے کے بعد بطور انعام جنت میں جانے کے بعد اللہ رب العزت اس سے بڑا ہدیہ دیں گے، وہ ہے اپنا دیدار کرائیں گے. اب وہ دیدار ایسا ہوگا کہ جنت کی ساری لذتیں اس دیدار کے سامنے پھیکی پڑ جائیں گی. فرمایا کہ جب انسان ایک حیت پر 70 سال تک بیٹھا رہے گا اور اللہ کو ایک حیت پر دیکھتا رہے گا، ایک پلک بھی نہیں جھپکائے گا، اس کو لذت ہی لذت آئے گی. اللہ کا دیدار ایسی چیز. میرے دوست بزرگوں، رمضان المبارک کے مہینے میں جتنے سارے اعمال کرنے کے ہیں، روزہ ہے، تراویح ہے، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، اللہ کے سامنے رونا ہے، گڑگڑانا ہے،
اللہ سے اپنے آپ کو راضی کرا لینا، اس سارے کے سارے اعمال اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جنت کے حصول کے لیے ہے. یہ ہماری جنت اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے. ہم اپنی محنت کے ساتھ اپنی جانوں کو لگا کر، اپنے مالوں کو لگا کر کے جنت کو حاصل فرما لیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. کیا فرمایا؟ یقیناً ہم نے ایمان والوں کی جان کو، مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. اب اس مبارک مہینے کے اندر ہم اپنی جان کا استعمال کرتے ہیں. بھائی ہم جان کا کیا استعمال کرتے ہیں؟ ہم روزہ رکھتے ہیں. اس مبارک مہینے کے اندر ہم تراویح پڑھتے ہیں. اس مبارک مہینے کے اندر ہم ذکر و اذکار کی کثرت ہمارے اندر ہو جاتی ہے، تلاوت کی کثرت ہو جاتی ہے. یہ سارے کے سارے اعمال یہ جسمانی اعمال ہیں. ہمیں دوستو بزرگوں یہ سارے کے سارے اعمال اس کا تعلق جان سے ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم. یقیناً ہم نے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہم نے مومنین کی جان کو خرید لیا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے. کہ رمضان کے مہینے میں ہم ایک کثیر تعداد میں اللہ کے راستے میں مالوں کو خرچ کرتے ہیں. کوئی روز افطار کی دعوت کر رہا ہے تو کوئی اللہ کے راستے میں صدقہ دے رہا ہے، کوئی غریبوں کو صدقہ دے رہا ہے، کوئی دوست احباب کو صدقہ دے رہا ہے، کوئی ہدیہ پیش کر رہا ہے، کچھ بھی دے رہا ہے. یہ سب ہم اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہے ہیں. تو گویا کہ ہم نے جان سے بھی عبادت کری، ہم نے مال سے بھی عبادت کری. تو اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہم نے تمہاری جان کو، تمہارے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ. تو میرے دوستوں، جنت اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے. ہم کو دنیا کے اندر رہ کر جنت والے اعمال کرنا ہے. ہم کو دنیا کے اندر رہ کر جنت والے اعمال کرنا ہے. وہ جنت والے اعمال کیا ہے؟ ساری کی ساری بدنی عبادتیں اور ساری کی ساری مالی عبادتیں یہ جنت والے اعمال ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر کے تھے. تو میرے دوستوں بزرگوں، بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے سارے اعمال کے بدلے میں جنت کا ہم سے وعدہ کیا ہے، جنت کا وعدہ کیا ہے. لیکن ایک عجیب بات ارشاد فرمائی اللہ رب العزت نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بی. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ الصوم لی وانا اجزی بی. کہ اگر رمضان المبارک کے مہینے میں میرے بندے جو بھی اعمال کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں اور ذکر و اذکار کرتے ہیں، اچھے اخلاق سے رہتے ہیں اور جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، اللہ رب العزت میں اس کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے سے دلوا دیتا ہوں اپنے بندوں کو. فرشتوں سے کہہ دیتا ہوں کہ نامہ اعمال میں اس کی نیکیاں لکھ دو. لیکن روزے کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بی. جب بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے تو اس کا بدلہ میں خود دیتا ہوں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جب بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے تو میں اس کا بدلہ خود دے دیتا ہوں. اللہ خود اپنے ہاتھ سے اس کا بدلہ بطور ہدیہ ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی. اگر اللہ کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہے، اگر اللہ کی عظمت نہیں ہے تو یہ بڑی سے بڑی بات کی اہمیت ہمارے لیے نہیں ہوگی، اس کی کوئی اہمیت ہمارے نزدیک نہیں ہوگی. لیکن اگر اللہ کی اہمیت ہے تو اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے تو گویا کہ اس کا میں بدلہ، اس کی نیکیاں میں خود دیتا ہوں. اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بی. یہاں تک کہ یہ ارشاد فرمایا کہ جو انسان میرے لیے روزہ رکھتا ہے میں اس کا خود ہو جاتا ہوں، میں اس کا ہی ہو جاتا ہوں. اتنی بڑی بات ارشاد فرمائی ہے. تو میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک بات بتائی تھی آپ کے سامنے کہ اللہ رب العزت نیک اعمال کا بدلہ کیا دیں گے؟ جنت دیں گے. اور جنتیوں کو جنت مل جانے کے بعد اللہ جب اپنا دیدار کرائیں گے، اللہ جب اپنا دیدار کرائیں گے تو اللہ تو تمام بندوں کو، تمام جنتیوں کو اللہ کے دیدار کے سامنے جنت کی مزے بھی پھیکے لگنے لگیں گے. اللہ کا دیدار میں اتنا مزہ آئے گا. اسی طریقے سے رمضان مبارک کے مہینے میں تمام اعمال کرنے میں اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے سے ہمیں نیکی عطا فرمائیں گے. لیکن روزہ جو انسان پورے مہینے پابندی کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے میں اس کا خود ہو جاتا ہوں، میں اپنے آپ کو اس کو دے دیتا ہوں کہ تمہاری محبت میرے دل میں آ جاتی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس بندے کو میں خود نیکی ادا کرتا ہوں، جس بندے کا میں خود ہو جاتا ہوں، اس سے مجھے دل کے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اس سے مجھے محبت پیدا ہو جاتی ہے. اور جب مجھے محبت پیدا ہوتی ہے تو میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہتا ہوں کہ جبرائیل اس بندے سے مجھے محبت ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. پھر جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ
آسمان کے سارے فرشتوں میں یہ اعلان کر دو، اے فرشتوں، مجھے اور اللہ رب العزت کو اس بندے سے بہت زیادہ محبت ہے، تم سب محبت کرتے رہو۔ سارے کے سارے آسمان کے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ کب؟ جب بندہ 100% اللہ کے حکم کو زندہ کرتا ہے، رمضان کے مہینے کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارتا ہے، اپنی مرضی کے ساتھ نہیں گزارتا، تو اللہ رب العزت سے محبت کرے گا۔ اب اس حدیث میں لکھا ہے اس محبت کے اثرات یہ ہوتے ہیں، دنیا کے اندر ساری کی ساری مخلوق، چاہے وہ زمینی سطح پر ہو چاہے وہ سمندری سطح پر ہو، ساری سطح پر رہنے والی مخلوق اس بندے کے لیے کیا ہے؟ اس بندے سے محبت کرنے لگتی ہے، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنے لگتی ہے۔ بہت بڑی بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی۔ صرف کیا کرنا ہے؟ فجر سے سحری کے وقت سے لے کر کے اور مغرب تک ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ اس روزہ رکھنے کی برکت سے اتنے سارے انعامات اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ارشاد کیے۔ سارے کی ساری فرشتے جبرائیل علیہ السلام خود اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اس محبت کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ زمین کے اندر جتنی مخلوق ہے، چاہے وہ خشکی کے علاقے میں ہو چاہے وہ سمندری علاقے میں ہو، سب اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے سارے کے سارے فرشتے اور دنیا کے اندر خشکی یا تری میں جتنی مخلوق ہے وہ سب اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے روزے دار کے لیے مچھلیاں، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں، بلوں میں رہنے والے کیڑے مکوڑے، سب اس روزے دار کے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں، اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ تبھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت بے شمار بندوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، بے شمار بندوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، لیکن چند ایسے گنہگار جن کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، دل میں حسد رکھنے والے، دل میں جلن رکھنے والے، بغض رکھنے والے، ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والے، دوسروں کو تکلیف پہنچانے والے، شراب کے عادی، تکبر کی حالت میں پجاموں کو ٹکنے کے نیچے رکھنے والے، چند ایسے لوگ ہیں جن کی رمضان میں مغفرت نہیں ہوتی، اور شرک کرنے والے ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اللہ سارے لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی جو ہم لوگوں کو سمجھنے کی ہے اور اس پر عمل کرنے کی۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے۔ کون تشریف لیا بھائی؟ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے بعد تشریف لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی ممبر پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ممبر پہ قدم رکھا۔ بات کو بہت غور سمجھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ممبر پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دی۔ کس نے بھائی بد دعا دی؟ جبرائیل علیہ السلام نے۔ یہ کون ہے؟ سید الملائکہ، تمام فرشتوں کے سردار، تمام فرشتوں کے سردار ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ انہوں نے بد دعا دی۔ کیا بد دعا دی؟ سب سے پہلے یہ بد دعا دی کہ جو شخص اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے، جو شخص اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے یا جوان ماں باپ کو پائے، بوڑھے کی شرط نہیں ہے، مقصد یہ بڑھاپے کی حالت میں عام طور پر ماں باپ کو اولاد کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے بالمقابل جوانی کی حالت میں، تو اس لیے شاذمائے جو شخص اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی اللہ کو راضی نہ کر لے، ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر لے، وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ یہ الفاظ تھے جبرائیل علیہ السلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا آمین۔ کیا کہا بھائی؟ آمین۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے ممبر پہ قدم رکھا، دوسرے ممبر پہ قدم رکھا تو کیا ارشاد کہا جبرائیل علیہ السلام نے؟ کہا کہ جو شخص کبھی بھی کسی موقع پر کسی وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور ان پر درود نہ بھیجے، یعنی نام سننے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہیں بیان ہو رہا ہو، کہیں دین کی بات چل رہی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے، ہم لوگ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے، کہنا بھول جاتے۔ فرمایا کہ جو جب دوسرے نمبر پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور ان پر درود نہ بھیجے، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، وہ شخص بھی ہلاک اور برباد ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے ممبر پہ قدم رکھا۔ اللہ کے نبی جب تیسرے ممبر پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پائے، رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس مہینے میں اللہ کے سامنے رو کر کے تمام اعمال کے ساتھ، روزے نماز کے ساتھ، تلاوت ذکر اذکار کے ساتھ
اور تراویح کے ساتھ روزہ رکھتے ہوئے اللہ کو راضی اور خوش نہ کر لے، رمضان المبارک میں جو شخص اللہ سے اپنی مغفرت نہ کرا لے وہ شخص بھی ہلاک اور برباد ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ تو میرے دوستو بزرگوں، بس اس میں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کس کی بد دعا ہے یہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہماری آپ کی بد دعا نہیں ہے، کوئی صحابی کی بد دعا نہیں ہے، کوئی تابعین اور تبع تابعین کی بد دعا نہیں ہے، یہ بد دعا سید الملائکہ روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا ہے، پوری کی پوری امت کی۔ اور اس بد دعا میں کس کی آمین ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے۔ تو بتاؤ بھائی، کیا یہ بد دعا اللہ کیا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ضرور اللہ کیا یہ بد دعا قبول ہو جائے گی۔ اگر تین شکلیں پیدا ہوئی کہ بوڑھے ماں باپ کو پا کر ان کی خدمت نہیں کری، ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی اور خوش نہیں کر لیا، دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر ضرور نہیں بھیجا، اور تیسرا یہ رمضان المبارک کے مہینے میں اعمال کر کے پانچوں نمازوں کی پابندی کے ساتھ، روزہ تلاوت اور ذکر و اذکار کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ سامنے روتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے رمضان میں اپنی اللہ سے مغفرت جو شخص نہ کرا لے وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے۔ یہ تینوں بد دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا، تو کیا یہ بد دعا ہمارے لیے قبول نہیں ہو جائے گی؟ میرے دوستوں بزرگوں، ضرور قبول ہوگی۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، رمضان المبارک میں خاص کر ان چیزوں کا اہتمام۔ میرے دوستوں بزرگوں، آخر میں ایک بات یہ کہنی تھی، پچھلے جمعے آپ حضرات کے سامنے میں نے بہت کھل کر یہ بات کہی تھی کہ بھائی پورے کئی سالوں سے یہ دیکھا گیا ہے کہ شروع رمضان میں 4-5 دن کے بعد سے پیچھے والی سب کم ہونے لگتی ہے، ایسے کم ہوتے 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 نمازی کم ہو جاتے ہیں، اور پھر آخر میں شب قدر کے موقع پر پھر نمازی اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ بہت عاجزی کے ساتھ، بہت تڑپ کے سے یہ بات ہم نے کہی تھی، لیکن آج میں آپ کو کارگزاری پیش کر رہا ہوں کہ ہماری مسجد میں تعداد کم ہوتی جاتی ہے۔ ہماری مسجد میں الحمدللہ فجر کی نماز میں شروع رمضان میں 4-5 دن تک تو 4 سے 5 سب تھے، آج 2 سب موجود ہیں، صرف 2 سب، 1.5 یا 2 سب، کیوں مودی صاحب 1.5 یا 2 سب، اور عام نمازوں میں پورا پیچھے تک بھر جاتا تھا شروع میں، اب کیا ہے 3 سب ہو جاتے ہیں، تو دن با دن کم ہوتی جا رہے۔ تو بھائی بتاؤ، کیا آخری والی جو بد دعا تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی، کیا اس بد دعا کے ہم مستحق نہیں ہو جائیں گے؟ آپ خود بتائیے، کیا اس بد دعا کے مستحق نہیں ہو جائیں گے؟ کتنے مسلمانوں نے شروع میں 1 ہفتہ روزہ رکھا، اب روزہ ہی رکھنا چھوڑ دیا انہوں نے؟ کتنے مسلمانوں نے تراویح پڑھی تھی، اب تراویح پڑھنا چھوڑ دیا؟ تو کیا ان اعمال میں شروع میں ہم نے خوب تلاوت کری، خوب ذکر و اذکار کیے، کیا ان اعمال کو کر رہے تھے ہم شروع میں، اب چھوڑ دیا؟ تو جو آخری والی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا تھی کہ اللہ کو ان اعمال کے ساتھ راضی کرنا، اپنی مغفرت کرا لینا، کیا بد دعا کے ہم مستحق نہیں ہو جائیں گے؟ پھر تو بھائی ظاہر سی بات ہے، حالات یقینی ہے، مصیبت بھی آئے گی، کاروباری بھی حالات آئیں گے، گھریلو بھی حالات آئیں گے، بیماری آزادی بھی آئے گی، سب کچھ آئے گا ہمارے ساتھ، کیونکہ ہم نے اللہ کو مبارک مہینے کے اندر روزہ چھوڑ کر، تراویح چھوڑ کر اللہ کو ناراض کیا، سارے کے سارے ہم پر حالات آتے جائیں گے۔ پھر ہم سوچتے ہیں میرے اوپر حالات کیوں آ رہے ہیں، ہم تو یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے زکات نکال دی، ہم نے فلاں کام کر دیا۔ میرے دوستوں کو ہم نے کر کے کوئی احسان اللہ پر نہیں کر دیا، ہم نے چھوڑ کر اللہ کو ناراض کیا۔ اس لیے میرے دوستوں کو اگر ہم آپ میں سے کسی نے یہ عمل اگر شروع کر دیا ہے تو اللہ کے واسطے پھر سے مسجد کی طرف لوٹ آئے، پھر سے روزے کی طرف لوٹ آئے، پھر سے تراویح کی طرف لوٹ آئے، تلاوت ذکر و اذکار کی طرف لوٹ آئے، اور اپنے اللہ کو راضی اور خوش کر لیں، کم سے کم آخری والی بد دعا میں شریک۔ اس لیے نیت کریں انشاءاللہ رمضان کو عبادت کے ساتھ گزاریں۔ اللہ